بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ ضعیف کی بحث ہم نے پڑھ لی کہ وہ اسباب جو ہیں جن کی وجہ سے ایک حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے، اس کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا الحمدللہ، اور ایک صحیح جو حدیث کی بحث تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا تاکہ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم حدیث کی جو ضعیف حدیث کی اقسام کو ہم پڑھیں گے تو الحمدللہ وہ بحثیں ہمارے سامنے بہت ساری گزریں گی، تو صحیح حدیث کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم صحیح حدیث کو کل سے لے کے چلیں گے۔ آج ہم نے ضعیف حدیث یا ایک طرح کا ہم نے پہلے جو علوم الحدیث میں یہ مصطلح الحدیث میں ہم نے جو بھی پڑھا ہے اس کو ایک طرح ہم گو تھرو کرتے ہیں، اور اس کو سریعاً ایک طرح کی آپ کی دہرائی کے لیے آپ کو تعریفات یا ان چیزوں کو ایک طرح جلدی سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک طرح کا آپ کے سامنے پیج ہے، اور یہ پورے کا پورا آپ کے سامنے مصطلح الحدیث کا ہے۔ اس میں الفاظ ہیں، صرف نام ہیں، اور تعریفات آپ کو ڈیٹیل پوری کتاب میں ملے گی، اس کی مثالیں اور اس کی اقسام وغیرہ، لیکن ادھر آپ کو پورے ان اصطلاحات کے ایک طرح کے نام مل جائیں گے۔ یہ آپ دیکھیں، خبر جو ہے دو قسم کی ہوگی، یا تو متواتر ہوگی یا احاد ہوگی، اور یہ الحمدللہ جنہوں نے لیکچر سنے ہیں ان کو پتہ ہے کہ متواتر سے مراد کیا ہے، کہ متواتر وہ حدیث ہوگی کہ جس میں ایک تو راویوں کی تعداد بہت کثرت سے ہوگی، اور دوسرا یہ کثرت جو ہے ہر طبقے میں پائی جائے گی، یعنی صحابہ بھی کثیر لوگ ہوں گے جنہوں نے جو ہے اس حدیث کو روایت کیا ہو، ایک حدیث کو۔ اسی طرح تابعین میں بھی کثرت ہو، تبع تابعین، اور ہر طبقہ میں اسی طرح بعد کے آنے والے بھی جو طبقات ہیں اس میں کثرت ہوگی، اور جو ہے ہم نے شروط اس کی پڑھی الحمدللہ۔ اور متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں۔ پھر لفظی طور پہ ہوتا ہے متواتر، کچھ حدیثیں اور کچھ معنوی طور پہ ہوتی ہیں، لفظی طور پر نہیں ہوتی، تو یہ متواتر کی بحث ہم نے پڑھی ہے۔ پھر احاد میں ہم نے پڑھا کہ احاد وہ حدیث جس میں متواتر کی بس شرط نہ پائی جائے، کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو وہ احاد کہلائے گی۔ تو احاد میں پھر آگے دو تقسیمات کی گئی ہیں، ایک تو اس کی سندوں کی تعداد کے لحاظ سے، اور ایک اس کی قوت اور ضعف کے لحاظ سے۔ سندوں کی تعداد کے لحاظ سے اس کی تین اقسام ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ اور مشہور کے بارے میں الحمدللہ ہم نے پڑھا کہ وہ حدیث جس میں اس کی سند کے، یعنی اس کی سند میں ہم دیکھیں جب تو ہر طبقے میں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 9 ہوں لوگ، اور کسی ایک طبقے میں بھی اگر یہ تعداد رہی، باقیوں میں بے شک زیادہ ہے، کسی ایک طبقے میں بھی یہ تعداد رہی 3 سے 9 تک، تو وہ حدیث مشہور کہلائے گی۔ تو یہ مشہور کی ڈیٹیل تھی، اور اس کی ہم نے مثالیں الحمدللہ پڑھی، اور اس کے بعد اس غیر اصطلاحی مشہور کون سی ہے جس میں عام جو حدیثیں مشہور ہو جاتی ہیں بس ان کو کہا جاتا ہے یہ مشہور ہے، لیکن وہ غیر اصطلاحی مشہور ہوتی ہیں۔ اصطلاحی مشہور وہی ہے جس میں اس کی سند میں جب دیکھا جاتا ہے کہ ایک حدیث کو ہر طبقے میں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 9 راوی جو ہے روایت کر رہے ہیں، یا کسی ایک طبقے میں یہ تعداد رہ گئی ہے، باقیوں میں بے شک زیادہ ہے، تو حدیث مشہور کہلاتی ہے۔ اسی طرح عزیز میں یہ تھا کہ وہ حدیث جس کی سند میں ہر طبقے میں کم سے کم جو ہے وہ تعداد 2 رہ جائے، کم سے کم تعداد 2 رہ جائے، اور 2 سے کم نہ ہو، اور جو ہے وہ حدیث عزیز کہلاتی۔ 2 سے زیادہ مشہور کہلاتی ہے، اور 2 سندوں والی، یعنی جس میں ہر طبقے میں کم سے کم 2 راوی رہ گئے، یا کسی ایک طبقے میں بھی 2 رہ گئے ہیں راوی، باقیوں میں بے شک تعداد زیادہ ہے، کسی طبقے میں صحابہ نے 9 نے روایت کیا ہے، کسی تابعین نے 8 نے روایت کی ہے، 7 نے، لیکن کسی ایک طبقے میں بھی 2 راوی رہ گئے ہیں تو اس کو عزیز ہم کہیں گے۔ اسی طرح غریب اس کو کہیں گے جو کہ ایسی حدیث ہو جس کی سند میں ہر طبقے میں راوی جو ہیں ایک رہ جائیں، یا کسی ایک طبقے میں ایک رہ جائے، باقی طبقوں میں بے شک زیادہ ہو۔ صحابہ فار ایگزامپل ابھی غریب میں 2 آگے تقسیمات ہو گئی تھیں۔ غریب ایک ہوتا ہے نسبی اور ایک ہوتا ہے غریب مطلق۔ غریب مطلق وہی تھا جس کو ایک صحابی روایت کر رہا ہے، ایسی حدیث جس کو ایک صحابی روایت کر رہا ہے، اور اس کے بعد آگے تابعین کی تعداد، تبع تابعین کی، اور اس سے آگے جو دیگر طبقات ہیں اس میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے، 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، لیکن صحابی ایک روایت کر رہے تو اس کو غریب مطلق کہا جاتا ہے۔
اور اسی طرح غریب نسبی کے صحابہ کی تعداد زیادہ ہے، تابعین کی بھی زیادہ ہے، لیکن کسی ایک طبقے میں درمیان میں ایک راوی رہ گیا، اس کے علاوہ اور کوئی راوی نہیں ہے، تو وہ جو ہے غریب نسبی کہلاتا ہے۔ تو یہ غریب کی ہم نے ڈیٹیل پڑھی۔ یہ سندوں کی تعداد کے لحاظ سے بالنسبت لعدد طرقہ۔ اسی طرح قوت اور ضعف کے لحاظ سے دو اقسام ہیں، یا تو حدیث مقبول ہوگی یا مردود ہوگی۔ اور مقبول کے بارے میں ہم نے عبراً یہ چیز پڑھی تھی مختصراً، اور اس کو ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے ابھی، اس لیے کہ ہم نے ضعیف کی بحث کو پہلے پڑھنا چاہا۔ مقبول میں حدیث جو ہے یا تو صحیح ہوگی یا حسن ہوگی۔ صحیح میں بھی پھر آگے دو اقسام ہیں، صحیح لذاتی ہی ہوگی یا صحیح لغیری ہی ہوگی۔ اسی طرح حسن لذاتی ہی یا حسن لغیری ہی، اور اس کو ہم الحمدللہ اشارتاً میں نے بتا دیا تھا، ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح پھر بعض حدیثیں ایسی ہو جاتی ہیں جو کہ جو ہے اس میں تعارض آ جاتا ہے، اور اس میں ہم ڈیٹیل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں وہ حدیث جو ضعیف ہو، اس کی کیا اقسام ہیں۔ حدیث اور مقبول ہونے کی ایک طرح کی تعریف آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حدیث مقبول کب کہلاتی ہے، کہ ایسی حدیث جس کی سند میں جو راوی ہیں وہ سارے کے سارے عادل ہوں۔ عادل سے مراد یہ ہے کہ دیندار ہوں، اچھا دین ہو ان کا، ظاہری طور پر ان کا کوئی اس طرح کا گناہ یا جو ہے ظاہر نہ ہو۔ دوسری چیز ضابط ہوں۔ ضابط سے مراد یہ کہ ان کے حافظے اچھے ہوں، غلطیاں کم کرتے ہوں۔ یہ کہ ایک عام بشری طور پر غلطی ہو جاتی ہے وہ تو جو ہے محمول ہے، لیکن یہ کہ زیادہ غلطیاں کرنے والوں کو نہیں لیا جاتا۔ یہ کہ ان کی غلطیاں کم ہوں، ان کے حافظے مضبوط ہوں، تو یہ ایک شرط ہے۔ ایک تو راوی عادل ہو، دیندار ہو، دوسرا یہ کہ حافظہ اس کا بہتر ہو، تیسرا یہ کہ سارے راوی آپس میں ملے ہوں، سارے راویوں کے آپس میں ملاقات ثابت ہو۔ ملاقات سے مراد یہ کہ متصل ہو حدیث کی سند، ساروں کے زمانے ملتے ہوں، جس سے اندازہ لگے کہ یہ راویوں نے ان سے، اور دوسرے یہ کہ راوی جو ہیں ایک دوسرے کے شیخ اور تلمیذ اس طرح بھی رہے ہوں، کسی طرح بھی اس کے جو ہے قرائن ہم دراست الروات میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جو ہے سند متصل ہونے چاہیے، سارے راوی آپس میں ملے ہونے چاہیے، یہ تیسری شرط تھی۔ چوتھی اور پانچویں شرط وہ متن کے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ متن یا سند دونوں میں یہ چیز پائی جا سکتی ہے کہ شاذ نہ ہو۔ شاذ سے مراد یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ اپنے اوبیسلی ثقہ نے روایت کی ہے، لیکن اپنے سے اعلیٰ راویوں، اپنے اعلیٰ راویوں کے خلاف اگر حدیث جا رہی ہے نا، تو ان کم اعلیٰ راویوں کی حدیث کو شاذ کہا جائے گا اور اس کو رد کیا جائے گا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شرط ہے کہ سند میں اور متن میں دونوں میں کوئی شذوذ نہیں پایا جانا چاہیے، یعنی اپنے سے اعلیٰ راویوں کے خلاف نہ ہو چیز۔ اور اس میں مختلف قرائن دیکھے جاتے ہیں کہ اعلیٰ راوی بھی ہو سکتے ہیں، سندوں کی تعداد بھی ہو سکتی ہے کہ جو اس کے مخالف ہوں، بہت زیادہ حدیثیں اس کے مخالف ہوں تو وہ بھی شاذ کہلاتی ہے۔ اسی طرح علت نہیں پائی جانی چاہیے، اور علت سند میں بھی ہو سکتی ہے، متن بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ڈیٹیل ہم نے الحمدللہ پڑھی ہے۔ تو یہ پانچ چیزیں اگر کسی حدیث میں پائی جائیں گی تب وہ مقبول کہلائے گی۔ مردود دو وجہ سے ہو سکتی ہے، اور دو سبب رئیسی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سند میں کوئی راوی گرا ہوا ہوگا، جس کو سقط من السند کہا جاتا ہے، کہ راوی سند میں جو ہے گرا ہوا ہے یا حذف ہے، وہ کسی طرح کا بھی ظاہری سقط بھی ہو سکتا ہے اور خفی بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہری جس کو عام طلباء جو ہیں اور محدثین اس کو پہچان لیتے ہیں، اور خفی جو ہے وہ بہت ہی بلند پایا کہ ماہر جو محدثین ہیں اور حفاظ ہیں وہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور وہ جو ہے اس کی بحث کرتے ہیں۔ اب جو ظاہری حدیث ضعیف کی اقسام ہیں وہ معلق، مرسل، معضل اور منقطع ہیں۔ اب معلق سے مراد وہ حدیث جس کی سند جو ہے اس میں شروع سے مراد مصنف بخاری کے استاد کا ذکر نہ ہو، یا بخاری کے بعد دو تین راوی گرے ہوئے ہوں، یا ممکن ہے پوری سند ہی غائب ہو، کسی ایک صحابی کا ذکر ہو، یا تابعی اور صحابی کا ذکر ہو، یا بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صحابی کا بھی ذکر نہیں ہے، صرف کہا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض اوقات قال رسول اللہ بھی نہیں کہا جاتا، تو ایسی حدیث کو معلق کہتے ہیں۔ معلق سے مراد شروع سے بھی راوی گرا ہوا ہو سکتا ہے اور پوری سند بھی اڑی ہو سکتی ہے۔ مختصراً یہ ہے، پوری سند بھی اڑی ہو سکتی ہے اور شروع سے ایک راوی بھی گرا ہوا ہو سکتا ہے۔ دوسری ہے مرسل۔ مرسل سے مراد ایسی حدیث جس میں صحابی کا ذکر نہ کیا گیا ہو،
تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے تو اس کو مرسل کہتے ہیں۔ معضل وہ روایت ہے جس میں جو ہے درمیان میں یا شروع میں یا آخر میں کہیں میں بھی سند میں کہیں بھی اگر دو اکٹھے راوی گرے ہوئے ہیں، دو یا دو سے زیادہ، تو یا حذف ہیں تو وہ حدیث معضل کہلاتی۔ اب منقطع بنیادی طور پر جو علماء تھے شروع کے محدثین، وہ کسی بھی قسم کا انقطاع اگر سند میں پایا گیا، کہیں سے بھی راوی گرا ہوا ہے، حذف ہے، تو اس کو جو ہے منقطع کہا جاتا تھا۔ لیکن بعد کے علماء نے یہ چیز مقرر کی کہ وہ حدیث جس پر معلق کا نام بھی نہ آتا ہو، مرسل کا نام بھی نہ آتا ہو اور معضل کا بھی نام نہ آتا ہو، تو اس کو ہم منقطع کہیں گے۔ یعنی شروع سے بھی نہ گرا ہوا ہو اور دو اکٹھے راوی بھی نہ گرے ہوئے ہوں اور صحابی کا نام بھی نہ حذف ہو، تو ایسی حدیث کو ہم منقطع کہیں گے، یعنی کسی اور قسم کا انقطاع ہو۔ یہ تو ہو گیا ظاہری سند میں انقطاع یا سند میں کوئی راوی کے گرا ہوا ہونا ظاہری۔ اب خفی کی طرف اگر آئیں تو وہ دو اقسام ہیں، مدلس اور مرسل الخفی۔ مدلس سے مراد وہ روایت ہے جس میں راوی جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے شیخ کا نام، جس شیخ سے اس نے حدیث لی ہوتی ہے اس کا نام نہیں لیتا، کسی اور راوی کا نام کسی اور شیخ کا نام ذکر کر دیتا ہے جس سے اس نے کچھ اور حدیثیں سنی ہیں لیکن یہ خاص حدیث نہیں سنی۔ تو جو ہے مدلس یہ جو ہے تدلیس الاسناد میں آ جاتا ہے۔ مدلس کے آگے مزید اقسام ہیں، تدلیس الاسناد ہوتا ہے، تدلیس التسویہ، تدلیس الشیوخ۔ تو میں جو آپ کے سامنے تعریف رکھ رہا تھا تو اس کا جو ہے تعلق وہ تدلیس الاسناد کے ساتھ ہے کہ راوی اپنے شیخ کا ذکر نہیں کر رہا جس سے حدیث لی ہے، بلکہ دوسرے شیخ کا ذکر کر رہا ہے جس سے کچھ اور حدیثیں لی ہیں لیکن یہ حدیث نہیں لی، تو وہ ہوگی مدلس۔ یعنی دوسرے الفاظ میں مدلس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں راوی اس کا عیب چھپائے اور ظاہری طور پر اس کو اچھا کر کے دکھائے تاکہ جو دیکھنے والا ہے وہ دیکھ کر نہ پہچان سکے کہ یہ حدیث میں کوئی راوی گرا ہوا ہے یا ذکر نہیں ہے۔ تو اس میں آگے مزید اقسام کہ تدلیس الاسناد، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ اپنے شیخ کا نہ ذکر کرے جس سے حدیث لیے، کسی اور کا نام لے جس سے حدیث کچھ اور لی ہیں لیکن یہ خاص حدیث نہیں لی۔ تدلیس التسویہ میں یہ ہوتا ہے کہ راوی دیکھتا ہے کہ میری سند میں جس شیخ سے لے رہا ہوں اس میں کوئی ایک راوی ضعیف ہے اور پہلے والا بھی ثقہ ہے، دوسرا بھی، آخر والا یعنی ضعیف کے بعد والا بھی ثقہ ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ دونوں ثقہ جو ہیں جن کے درمیان میں ضعیف ہے وہ آپس میں ان کی ملاقات ہے، دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے درمیان میں سے ضعیف اڑا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں تدلیس التسویہ۔ اسی طرح تدلیس الشیوخ میں یہ ہے کہ شیخ کا نام جو ہے غیر مشہور ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ مدلس کی مختلف اقسام ہیں۔ مرسل الخفی سے مراد، اب مدلس میں ہم نے کیا دیکھا کہ شیخ جس سے اس نے حدیثیں لی ہوئی ہیں اس کا نام ذکر کر رہا ہے لیکن اس سے حدیث یہ لی نہیں ہے، یہ کسی اور سے لی ہے جس کا نام ذکر نہیں کر رہا۔ لیکن مرسل الخفی میں کیا ہوتا ہے کہ راوی کسی ایسے بندے سے روایت کر رہا ہے جو اس کے زمانے کا ہے یا اس سے ملاقات بھی کی ہوئی لیکن اس نے کوئی حدیث نہیں لی، لیکن اس کے باوجود اس سے یہ حدیث روایت کر رہا ہے، تو ایسی روایت کو مرسل الخفی کہا جاتا ہے۔ مرسل الخفی کہ اس نے کا زمانہ پایا ہے، اس سے ملاقات کی ہے لیکن اس سے کوئی حدیث نہیں لی، اس کو کہتے ہیں مرسل الخفی۔ تو مدلس کیا ہے کہ راوی نے کسی شیخ سے حدیثیں لی ہیں لیکن یہ خاص حدیث جو ابھی ذکر کر رہا ہے یہ اس شیخ سے نہیں لی جس کا نام لے رہا ہے، کسی اور شیخ سے لی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مدلس۔ اور ایسا راوی جو مدلس ہے وہ اگر عن سے روایت کر رہا ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا، الا یہ کہ وہ بہت ہی کم اس میں تدلیس پائی جائے۔ یہ اس میں کچھ ڈیٹیل تھی، الحمدللہ ہم نے پڑھی اس کو۔ دوسرا رئیسی سبب جس کی وجہ سے کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے وہ اس راوی میں کوئی عیب پایا جائے۔ اب راوی میں یا تو اس کی دینداری میں عیب ہوگا یا اس کے حافظے میں عیب ہوگا۔ دینداری میں یعنی عدالت جس کو کہا جاتا ہے اس میں عیب کی 5 اقسام ہیں: جھوٹ یا جھوٹ کی تہمت، یا اس میں فسق ہونا، یا بدعت کا ہونا، یا جہالت کا ہونا، یہ تو اس کی دینداری میں کمی یا عیب ہے جس کی وجہ سے ایک حدیث کو ایک راوی کو ضعیف کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے حدیث بھی ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور 5 یہ اقسام ہیں جو کہ کسی راوی کے حافظے میں کمی کا باعث بنتے ہیں اور اس کی وجہ سے حدیث بھی ضعیف ہو جاتی ہے اور راوی میں عیب شمار کہلاتا ہے یہ۔
پہلی فحش الغلط جس کو کہا جاتا ہے فاش غلطیاں کرنا، اسی طرح سوء الحفظ بہت برا حافظہ ہونا کسی کا، کثرت غفلت ہونا، اسی طرح کثرت الاوہام بہت زیادہ وہم ہو کسی کو، یا مخالفت الثقات ثقہ راویوں کا، زیادہ دیندار اور زیادہ حافظے کے مالک جو راوی ہیں ان کے خلاف کوئی حدیث لے کے آ رہا ہے، تو اس کو الحمدللہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو راوی کی دینداری کے متعلق عیب تھے وہ 5 تھے۔ ایک راوی کو جھوٹ بول رہا ہے تو اگر اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا تو اس کی حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے، یعنی من گھڑت جو خود سے اس نے گھڑی ہوئی ہے۔ اس کی ہم نے پہچانی ہے کہ وہ چیز دیکھی ہے کہ اس کے متن کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں خاص قسم کی نشانیاں دیکھ کے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ یہ ضعیف کی اقسام میں سی ہے۔ دیکھیں محدثین جو ہے بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ ہر حدیث جو بھی جس میں کسی بھی قسم کا سبب پایا جائے اس کو ضعیف کا نام دے دیتے ہیں، لیکن ضعیف کے مختلف اقسام ہیں جن میں یہ 6 اس سند میں کوئی راوی گر جانے کی وجہ سے ہیں، اور 10 یہ راوی میں عیب کی وجہ سے۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ راوی یہ حدیث ضعیف ہے، تو آپ نے پہلا سوال کرنا ہے کس وجہ سے ضعیف ہے، یعنی یا وہ سند میں کوئی راوی گرنے کی وجہ سے ضعیف ہے یا راوی میں عیب کی وجہ سے ضعیف ہے، کوئی ایک راوی میں یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اگر سند میں کچھ عیب ہے یا سند میں کوئی راوی گرا ہوا ہے تو پھر اس میں کون سی قسم ہے جی، معلق ہے، مرسل ہے، معضل ہے یا منقطع ہے، پھر اس کی ڈیٹیل دیکھی جائے گی۔ تو اس طرح اگر آپ سٹڈی کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ آئے گا۔ اور اسی طرح خفی میں مرسل خفی ہے یا مدلس ہے، اسی طرح اگر راوی میں عیب ہے تو کیا عیب ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے یا اس پر جھوٹ کی تہمت ہے، یا لیکن یہ ساری اقسام آپ کو پتہ ہوں گی تو آپ ضعیف کی جو ہے تعیین کرنے میں آپ کو مدد ملے گی اور آپ جو ہے یہ چیزیں آسانی سے سمجھ لیں گے۔ الکذب، تو جو جھوٹ بول رہا ہے اس کی حدیث کو موضوع کہا جائے گا۔ اور بعض اسباب ہم نے جو ذکر کیے ہیں کہ جس اسباب کے مد نظر بعض لوگوں نے حدیثوں کو گھڑا تو وہ ہم نے ذکر کیے، اور خاص وہ کتابیں جن میں وہی خاص موضوع حدیثیں اکٹھی کی گئی ہیں تنبیہاً کہ ان حدیثوں سے دور رہا جائے۔ اب اگلی چیز آتی ہے التہمت بالکذب، یعنی جھوٹ کی کسی راوی پر اگر تہمت ہے، تہمت سے مراد کہ عام معاملات میں، یعنی عام معمول کے جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس میں اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، حدیث میں جھوٹ اس کا ثابت نہیں ہوا، عام معاملات میں اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس پر جھوٹ کی تہمت لگ جاتی ہے اور اس کے حدیث کو متروک کہا جاتا ہے اور اس سے حدیث نہیں لی جاتی۔ یہ بھی ہے، دیکھیں کتنا شدت کا معاملہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے عام معاملات میں بھی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی حدیث کو نہیں لیا جاتا، اس لیے اسی طرح جو ہے حدیث پر بہت زیادہ جو ہے تنبیہ کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ معاملہ چلایا گیا۔ اس کے بعد فسق کا معاملہ آتا ہے۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اعلانیہ گناہ کرنا، کبائر گناہ کرنا اور اعلانیہ کرنا، اس کو کہتے ہیں فسق۔ تو اگر کسی راوی میں فسق پایا گیا ہے اور یہ تینوں چیزیں اکٹھی تھیں، فسق اور آگے ضبط میں فحش الغلط یعنی فاش غلطیاں کرنا، بڑی بڑی غلطیاں کرنا، اور اسی طرح تیسری جو چیز ہے کثرت الغفلہ، تیسری میں ضبط میں یہ تیسری چیز غفلت، تو فحش الغلط اور غفلت اور یہ فسق، یہ 3 چیزیں یا راوی میں بہت بڑے بڑے گناہ ہوں، اعلانیہ ہوں، یا وہ بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوں، یا وہ بہت زیادہ غفلت کا حامل ہو، تو ایسے راوی کی روایت کو منکر کہا جاتا ہے اور وہ بھی شدید ضعیف کی اقسام میں سے ہیں۔ اور دوسری تعریف جو منکر کی گئی تھی وہ یہ کہ ایسی حدیث جس میں ایک جو ضعیف راوی ہے وہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے، وہ ثقہ راوی کی مخالفت میں حدیث لا رہا ہے، ایک تو وہ ضعیف ہے، اس کی روایت کو اوبویسلی نہیں لیا جائے گا، دوسرا وہ جو ہے وہ ثقہ کی مخالفت میں آ رہی ہے، اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ڈیفینیشن ہے، لیکن ہم ان اسباب کو پڑھ رہے ہیں اس لیے فسق، فحش الغلط اور غفلت، یہ 3 اقسام جو ہیں یہ منکر کی زد میں آتی ہیں، یعنی جب کسی راوی میں فسق پایا جائے، فاش غلطیاں پائی جائیں یا غفلت پائی جائے تو اس کے حدیث کو منکر کہا جائے گا۔ اور اس کی ہم نے مزید ڈیٹیل پڑھی کہ منکر اور شاذ میں کیا فرق ہے، پھر منکر کے مخالف جو حدیث ہوگی، منکر وہی ہے
کہ جو ضعیف ہے اور اپنے سے اعلیٰ یا ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کو منکر کہتے ہیں۔ یہ تو ہوگی ضعیف کی منکر، تو منکر کے جو مخالف ہے اس کو معروف کہا جاتا ہے، اس کی حدیث مقبول ہوتی ہے۔ تو اسی طرح شاذ ہم نے پڑھا اسی ضمن میں، یہ ادھر موجود نہیں ہے ان اسباب میں سے، لیکن شاذ ہم نے یہ پڑھا کہ وہ حدیث جس میں ایک ثقہ راوی ہے، دیندار ہے، ضابطے حافظے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے سے اعلیٰ حافظے، اعلیٰ دینداری کے جو راوی ہیں ان سے جو ہے ان کے مخالف حدیث لے کے آ رہا ہے، یا بہت زیادہ راویوں کے مخالف لا رہا ہے، بہت زیادہ ثقہ راوی ہیں ان کے مخالف لا رہا ہے، تو تب یہ حدیث کو اس کو شاذ کہا جاتا ہے اور غیر مقبول ہوتی ہے، اور جو اس کے مقابل میں ہوتی ہے، جو مقبول حدیث ہوتی ہے، اس کو محفوظ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک ضمناً بحث تھی۔ اس کے بعد بدعت کا ہم نے پڑھا کہ بدعت دو قسم کی ہے، بدعت یا تو مکفرہ ہوگی یا مفسقہ، یعنی ایسی بدعت جو اپنے کرنے والے کو کافر کر دے یا فاسق کر دے۔ ایک تو کافر والی ہے، اس کی تو بالکل مردود ہے، لیکن فاسق کی بھی شرائط کے ساتھ کہ وہ بدعت کا جو ہے داعی نہ ہو، دوسرا یہ کہ ایسی حدیث نہ بیان کر رہا ہو جو کہ اس کی بدعت کو رواج دے، تو پھر اس کی حدیث کو مقبول سمجھا جائے گا، نہیں تو نہیں۔ اسی طرح جہالت میں ہم نے پڑھا کہ جہالت سے مراد کہ راوی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، اس کے نام کا بھی نہیں پتہ، یا نام کا پتہ بھی ہے لیکن یہ کہ غیر مشہور نام کا پتہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے اس میں پائی جاتی ہیں ایسے اسباب جس کی وجہ سے وہ مجہول کہلاتا ہے، غیر معروف کہلاتا ہے۔ پھر ہمیں اس میں اسباب پڑھے کہ کسی راوی کے مجہول اور غیر معروف ہونے کی کیا اقسام ہیں یا اس کے کیا اسباب ہیں۔ تو ان میں سے پہلا سبب یہ کہ ایک ہی راوی کی بہت ساری صفات مختلف حدیث میں آپ کو ملیں، یا بہت سارے اسماء ملیں، یعنی ایک ہی راوی کے بہت سارے نام آپ کو مختلف حدیثوں میں ملیں، ایک میں احمد ہے، دوسرے میں محمد ہے، تیسرے میں حماد ہے فار ایگزامپل، تو اس طرح ایک راوی جو ہے وہ مجہول کہلایا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے قابل قبول نہیں سمجھا جاتا۔ یا پھر ایسے راوی جس کی بہت ہی کم تعداد میں حدیثیں ہیں اور اس کو مجہول سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے اس کی توثیق کی ہے، علماء جرح و تعدیل نے اس کو کہا ہے کہ یہ دیندار ہے، حافظے والا ہے، تو جس نے ایک ہی روایت کی ہے یا ایک دو روایتیں کی ہیں تو اس کو مقبول سمجھا جائے گا بس۔ لیکن یہ ایک دوسرا سبب ہو سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ایسا راوی جس کی نام کی تصریح ہی نہ کی گئی ہو، یعنی فار ایگزامپل اس کو کہا جائے کہ مجھے کسی آدمی نے بتایا، مجھے کسی دیندار آدمی نے بتایا، یا مجھے کسی حافظے والے آدمی نے بتایا فار ایگزامپل، یعنی اس کا نام نہیں لے رہا، تو ایسے بھی راوی کو مجہول سمجھا جائے گا اور اس کو جو ہے مقبول کی زد میں نہیں لایا جائے گا، اور اس روایت کو رد کر دیا جائے گا اور وہ مجہول کہلائے گا۔ یہ اس طرح ہم نے مجہول کی کچھ ڈیٹیل پڑھی تھی، اور اس کی کتابوں کے بارے میں بھی کہ فلاں ہر اقسام میں الگ کتابیں تھیں، تو اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ پھر اس کے ذریعے راوی اگر معروف ہوتا ہے، اس کی جو ہے معرفت ہو جاتی ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حالات ہیں اس کے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اگر ضعیف ہے تو اس کی ڈیٹیل ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اگر ثقہ ہے تو اس کو لیا جاتا ہے، لیکن اس کی شرائط ہے۔ پھر اگلی چیز یہ ہم نے ضابطے میں یعنی اس کے حافظے میں دیکھنی ہے۔ فحش الغلط ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے حدیث کو منکر کہا جاتا ہے۔ سوء الحفظ یعنی کسی کا حافظہ بہت برا ہونا، بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہونا کسی بندے کا، اور بہت کم صحیح باتیں کرتا ہونا، اس کو سوء الحفظ کہتے ہیں۔ اور اگر کسی بندے کے ساتھ یہ معاملہ شروع سے ہے یعنی پیدائشی ہے تو اس کی حدیث بالکل نہیں لی جاتی، اور اگر کسی بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ کوئی عارضہ اس کو لاحق ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ چیز اس کے جو ہے اس کے لیے پیدا ہو گئی ہے، یعنی اس کا حافظہ خراب ہو گیا، ممکن ہے بڑھاپے کی وجہ سے ہو، یا اس کی نظر چلی گئی ہے، یا کتابیں جل گئی، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، تو یہ تعین کیا جاتا ہے کہ جی کب اس کے ساتھ یہ عارضہ پیش آیا ہے۔ اگر وہ اس چیز کا تعین ہو جائے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس عارضے سے پہلے والی حدیثیں لے لی جاتی ہیں اور اس کے بعد والی حدیثیں نہیں لی جاتی، اور اگر تعین نہیں ہوتا کہ یہ پہلے لی گئی ہیں حدیثیں یا بعد میں لی گئی ہیں تو پھر اس میں توقف کیا جاتا ہے اور حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا۔ تو یہ سوء الحفظ کا معاملہ تھا۔ کثرت الغفلہ جو ہے وہ منکر کی ذات میں آتی ہے کہ منکر اس حدیث کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کثرت الاوہام، اگر کسی راوی کو وہم ہو جاتا ہے تو اس کی حدیث کو معلل کہا جاتا ہے۔ اور
دوسرے الفاظ میں یا دوسری تعریف میں اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی حدیث جس میں کوئی خفی چھپی ہوئی کوئی غلطی یا عیب مل جائے، حالانکہ ظاہری طور پر اس میں کوئی عیب ظاہر نہ ہو، تو ایسی حدیث کو معلل کہا جاتا ہے، اور وہ سند میں بھی پایا جا سکتا ہے اور متن میں بھی پایا جا سکتا ہے، اور اس کی ہم نے اقسام پڑھی ہیں اور اس کے ذرائع پڑھے ہیں کہ کیسے ہم یہ چیز ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ایک ظاہری طور پر وہ صحیح لگ رہا ہے لیکن خفی طور پر چھپا ہوا اس میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے، اور وہ عیب ایسا ہے کہ اس کی حدیث کی صحت میں کمی کر رہا ہے اور اس کو ضعیف بنا رہا ہے، تو ایسی حدیث کو معلل کہا جاتا ہے، اور اس میں ڈیٹیل ہم نے الحمدللہ پڑھی اور اس کی کتابیں بھی ہم نے دیکھی، اور یہ ایک بہت دقیق علم ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں علوم الحدیث کی ایک چوٹی ہے۔ اگلی چیز آتی ہے مخالفت للثقات، المخالفت للثقات، یعنی ثقہ راویوں کے مخالف کو حدیث آتی ہے تو obviously اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اس میں آگے 5 اقسام ہیں۔ المدرج، مدرج وہ حدیث ہے جس میں ایڈیشن ہو گئی ہو، سند میں کوئی ایڈ ہو گیا ہو یا متن میں کوئی ایڈیشن ہو گئی ہو، تو ایسی حدیث کو مدرج کہا جاتا ہے، اور وہ پتہ کیسے لگتا ہے؟ جب آپ دوسری اسانید کو اکٹھا کرتے ہیں اس میں سے حدیث کی، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ جو باقی حدیثیں ہیں اس کے مقابلے میں جب یہ لایا جاتا ہے تو یہ مدرج دیکھا جاتا ہے کہ سند میں جی کوئی ایڈیشن ہو گئی ہے متن میں، تو اس حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مقلوب، ایسی حدیث جس میں اس کی سند میں یا متن میں کوئی تقدیم یا تاخیر یعنی لفظ آگے پیچھے ہو گئے تو اس حدیث کو مقلوب کہا جاتا ہے، اور یہ بھی دوسری اسانید کو، دوسری حدیث کو، اسی حدیث یعنی اسی متن کی جو دوسری اسانید ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ جی حدیث میں اس جگہ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، تو ایسی حدیث کو مقلوب کہا جاتا ہے اور وہ مردود ہوتی ہے، اس کو نہیں لیا جاتا۔ اسی طرح المزید فی متصل الاسانید، کہ ایسی حدیث جس کی سند میں کوئی راوی زیادہ ہے، یعنی وہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے حدیث کی ایک متن دیکھا، ایک متن ہے اس کی سند ہے، اس کی باقی اسانید کو ہم نے اکٹھا کیا تو باقی اسانید میں راوی جو ہیں وہ کم آ رہے ہیں، اس سند میں راوی زیادہ ہے، تو اس کو ہم جو ہے کہتے ہیں المزید فی متصل الاسانید۔ پھر اس میں ڈیٹیل دیکھی جاتی ہے کہ یہ واقعی زیادہ تھا، واقعی اس راوی نے اسی راوی سے سنا تھا یا نہیں، تو اگر نہیں تو پھر اس حدیث کو ضعیف سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے کسی راوی کی غلطی ہے، یا دوسری روایت کو پھر منقطع سمجھا جاتا ہے، اس میں ڈیٹیل ہے الحمدللہ ہم نے پڑھی۔ اسی طرح مضطرب، مضطرب سے مراد یہ ہے کہ ایسی حدیث جس کے مختلف طرق جو ہیں یا مختلف احادیث ایک دوسرے کے مخالف آئی ہوں، یعنی ایک حدیث اور بتا رہی ہے، دوسری حدیث اس کے مخالف ہے، تیسری اس کے بھی مخالف ہے، چوتھی اس کے بھی مخالف ہے، تو 4 5 یا اس سے بھی زیادہ یا کم ہو سکتی ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ایسی ہیں کہ ان کے درمیان تطبیق، ترجیح کسی قسم کا بھی معاملہ نہیں ہو سکتا، تو اس کی سندیں بھی ساری صحیح ہیں اور کسی ایک کو ترجیح بھی نہیں دی جا سکتی، تو ایسی حدیث کو مضطرب کہا جاتا ہے اور قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح المصحف، کہ مصحف سے مراد کہ جس کے الفاظ بدل دیے گئے ہوں، سند میں بھی ہو سکتے ہیں، متن میں بھی ہو سکتے ہیں، سند میں جو ہے کسی راوی کا نام آگے پیچھے ہو گیا ہو یا اس کے نقطے چینج ہو گئے ہوں گے، اس میں مختلف ہم نے ڈیٹیل پڑھی ہے۔ اسی طرح متن میں کوئی الفاظ چینج ہو سکتے ہیں، تو ایسی حدیث کو مصحف کہتے ہیں جس کے الفاظ بدل گئے ہوں یا نقطے بدل گئے ہوں۔ تو یہ جو ہے ڈیٹیل تھی، اور یہ ضعیف کی اقسام ہیں، تقریباً 16 اقسام ہیں، اور پھر مخالفت الثقات میں مزید 5 اقسام ہیں، آپ کا کہہ سکتے ہیں تقریباً یہ 6 تقریباً 21 22 یہ ضعیف کی اقسام ہیں، اور یہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم جب صحیح پڑھیں گے تو صحیح کی اقسام پڑھیں گے اور اس کی ڈیٹیل، تو الحمدللہ آپ کو بہت اچھا سمجھ آئے گا اور وہ چیزیں آپ کے لیے ذہن نشین ہو جائیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔